بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد. یہ ہمارے سامنے ہے شعر. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ. یہ اللہم کیا ہے؟ اللہم اصل میں کیا ہے؟ یا اللہ، یا اللہ ہے. یا کیا ہے؟ حرف ندا ہے. اور حروف ندا 5 ہیں. یا، ایا، حیا، اے، حمزہ. بار بار تکرار. اذا تکرر تقرر فی القلب. اذا تکرر تقرر فی القلب. جب بات کا تکرار ہوتا ہے تو وہ بات دل میں بیٹھ جاتی ہے. اللہ منادا ہے. اللہ منادا ہے. منادا کا جو اعراب ہوتا ہے وہ 2 ہوتا ہے. یا تو منادا پر پیش آتا ہے یا منادا پر زبر آتا ہے. منادا پر یا تو پیش آئے گا، منادا پر یا تو پیش آئے گا اور یا منادا پر زبر آئے گا. سمپل سیدھا. منادا پر پیش 2 جگہوں پر آتا ہے. نمبر 1، اگر منادا معرفہ ہو اور مفرد ہو، جیسے زید، جیسے المسلمون. منادا اگر معرفہ ہے اور مفرد ہے تو پیش آتا ہے. آپ مجھے بلاؤ گے یا انتخاب ہو. آپ خالد کو بلاؤ گے یا خالد ہو. آپ صدر کو بلاؤ گے یا ایھا الرئیس، رئیسو. جب منادا معرفہ ہو مفرد ہو اس پر پیش آتا ہے. اسی طرح سے ہم نے کسی کو اشارے کے ساتھ بلایا، اے لڑکے، اے آدمی، اے اندھے. نام لے کے نہیں بلا رہا، مجھے نام پتہ نہیں ہے، مجھے سامنے والے کا نام پتہ نہیں ہے، لیکن میں اشارے سے کہہ رہا ہوں اے ادھر آؤ. اب مدرسے میں 200-300 لڑکے ہیں. میں نے کہا مجھے ہر ایک کا نام پتہ نہیں، لیکن وہ شیطانی کر رہا تھا، اے ادھر آؤ. تو کیا رہے یا ولدو. اس کو کہا نکیرہ. یہ نکیرہ ہے مگر متعین ہے. یہ نکیرہ ہے. نکیرہ اس لیے ہے کیونکہ آئی ڈونٹ نو، اس کا نام مجھے پتہ نہیں ہے، تو نکیرہ ہوا. اور متعین اس لیے ہوا کیونکہ میں نے اشارے سے اشارہ کیا، انگلی سے اشارہ کیا. اس کو کہا نکیرہ معین. تو نکیرہ معین جب ہوتا ہے اس کو کیا آتا ہے؟ پیش آتا ہے. یا ولد، یا طالب، یا رجل، یا استاذ. کلیئر؟ تو یہ پیش والی بات نہیں منادا میں. اسی طرح سے منادا پر کبھی زبر آتا ہے. زبر بھی 2 جگہوں پر آتا ہے. اگر منادا مضاف بن جاوے، یہ جتنے بھی نام ہیں مرکب والے نام، عبد الرحمن، کفیل الدین، یا کفیل الدین، یا عبد الرحمن، یا رئیس الحفلہ. آپ جب تقریر کرتے ہو تو کیا بولتے ہو؟ رئیس الحفلہ. رئیس الحفلہ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اصل جملہ ہے یا رئیس الحفلہ. اصل جملہ کیا ہے؟ یا رئیس الحفلہ. اور وہاں پر حرف ندا کو کبھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے یوسف اعرض عن ھذا. تو کبھی کبھی حرف ندا کو حذف کر دیا جاتا ہے. ہدایت النحو میں بحث لکھی ہوئی ہے کہ حرف ندا کو کبھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے، منادا باقی رہتا ہے. تو کہتے ہیں رئیس الحفلہ. اصل جملہ کیا ہے؟ یا رئیس الحفلہ. اوکے. اسی طرح سے اگر میں کمرے کے اندر بیٹھا ہوں، 10 لڑکے کمرے کے باہر لڑائی کر رہے تھے، ہم نے کہا اے لڑکے، یا مجھے پیاس کا احساس ہوا. ایک کوئی لڑکا جا رہا تھا لیکن مجھے پتا نہیں لڑکا کون جا رہا ہے. یہ نکرہ ہے، مجھے پتا نہیں لڑکا کون ہے، میں کسی کو خاص نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے نکرہ غیر معین ہے. نکرہ غیر معین. اور نکرہ غیر معین جب ہوتا ہے اس پر بھی زبر آتا ہے، جیسے یا رجلن، یا رجلن.
اور عام طور سے جو مثال دی جاتی ہے وہ یہ دی جاتی ہے، ایک اندھا آدمی ہے، وہ لاٹھی لے کر چل رہا ہے، سڑک پار ہونا ہے، اب اس نے پکارا کوئی ہے جو میرے ہاتھ کو پکڑ کر یا رجلن خذ بیدی، میرے ہاتھ کو پکڑو اور مجھے سڑک پار کر دو. تو اندھا آدمی کسی انسان کو خاص نہیں کر سکتا ہے، اس لیے یا رجلن کہا گیا. کلیئر ہو گئی بھائی؟ اب جو ہے یہ اللہم اصل میں ہے یا اللہ، اللہم اصل میں کیا ہے؟ یا اللہ. یا کو ہٹایا گیا اور یا کے بدلے میں آخر میں ہم بڑھا دیا تو اللہم ہو گیا. یہ ہو گیا. یہ لا عیشہ، لا عیشہ، لا عیشہ. دیکھو لا کے الگ الگ قسم. لا جو ہے لا ہم نے اس دن میں بتا دیا 1 2 3 4. ایک لا نافیہ ہوتا ہے، ایک لا ناہیہ ہوتا ہے، ایک لا مشابہ بلیسا ہوتا ہے، ایک لا نفی جنس ہوتا ہے، اور ایک لا زائدہ بھی ہوتا ہے. لا زائدہ کو چھوڑو. لا نافیہ لا یذهب زید، زید نہیں جاتا ہے. لا یاکل بکر، بکر نہیں کھاتا ہے. اور ایسا جملہ خبریہ ہوتا ہے. جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا جملہ جس میں جھوٹ اور سچ دونوں کا امکان ہو، ہے نا، تو یہ لا نافیہ ہوتا ہے. لا فعل ماضی پر نہیں آتا ہے. اگر فعل ماضی پر آ جائے گا تو لا کا تکرار ضروری ہوتا ہے. لا کتب ولا قرأ. اوکے. لا ناہیہ، آپ کسی کو کسی کام سے روکیں گے تو لا ناہیہ لاتے ہیں. لا تأکل، مت کھاؤ. لا تذهب، مت جاؤ. لا تجلس، مت بیٹھو. یعنی فعل مضارع پر جب لا ناہیہ آئے گا تو آخر کو جزم دیا جاتا ہے، اس کو لا ناہیہ کہتے ہیں. چنانچہ یہ دونوں لا فعل پر داخل ہوتے ہیں. اب آؤ لا مشابہ بلیسا. لا مشابہ بلیسا کا استعمال ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو دماغ میں لاؤ ہی نہیں. اگر لا مشابہ بلیسا کا استعمال کبھی ہوتا بھی ہے تو شعر میں ہوتا ہے، نثر میں نہیں ہوتا ہے. اس لیے اس کا استعمال ہم نے بہت کم دیکھا ہے، بہت کم دیکھا ہے. چنانچہ اس پر ہم زیادہ بحث نہیں کرتے ہیں. لا نفی جنس اکثر استعمال لا نفی جنس کا ہوتا ہے، اور لا نفی جنس کا مطلب اگر کہا جاتا ہے کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، لا رجل فی الغرفۃ فی البیت، جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، لا روپیہ فی الجیب، بیگ میں 1 قلم نہیں، 1 قلم بھی بیگ میں نہیں ہے، لا قلم فی الحقیبۃ. تو یہ لا نفی جنس ہے، اور لا نفی جنس کا جو اسم ہوگا وہ نکرہ ہوگا. تو یہ دونوں لا جو ہوتے ہیں، اگر لا مشابہ بلیسا ہوگا وہ بھی اسم پر آئے گا، اور لا نفی جنس ہوگا وہ بھی اسم آئے گا. اب آپ بتاؤ کہ لا عیشہ، عاش یعیش عیشن، یہ تیسرے نمبر پر جو آتا ہے وہ مصدر کہلاتا ہے، اور مصدر کا دوسرا نام مشتق منہ ہے، اور مشتق منہ یہ اسم کی قسم ہے. اب بتاؤ کہ یہ عیشہ فعل ہے یا اسم ہے؟ اسم ہے. اگر یہ اسم ہے تو یہاں پر لا کس کیٹیگری سے؟ لا نافیہ ہے، لا ناہیہ ہے، لا مشابہ سے، لا نفی جنس ہے. لا نفی جنس ہے. اگر یہ لا نفی جنس ہے تو اس پر کیا آئے گا؟ پیش آئے گا یا زیر آئے گا؟ زبر آئے گا. اسی لیے کہا گیا لا عیشہ، اللہم لا عیشہ. اب الا عیش الآخرہ ایک لمبی بحث ہے، اگر آپ کو پڑھنا ہوگا تو کھانا کھائیں، اور وہ بحث مستثنیٰ کی ہے. اس کو ہم 4 کیٹیگری میں بانٹیں گے. اگر آج کا اتنا ہو گیا تو کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.